नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के 3 टॉपिक हैं। पहले हम बात करेंगे खुद हाई पावर बोर्ड के इजलास से मुतालिक, जो कि 4 दिसंबर को होने जा रहा था। अब ताज़ा तरीन इतला ये मिली है कि इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उड़ती उड़ती इतला ये मिली है कि ये इजलास सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के गैर मामूली मुदाखलत या दबाव के नतीजे में जो है मुलतवी किया गया है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे गोडकी की FIR 79/2024, जो कि साबिका MPA शहरियार शर्क की मुद्दत में दर्ज की थी सिंध के बदनाम तरीन डाकुओं के ग्रोह के खिलाफ। इस मुकदमे में कुछ पेशी रफ्त हुई है, कुछ बहुत ही अहम किस्म की रिपोर्ट जो है वो गोडकी पुलिस को पहुंचा दी गई है, खुद फ्रांसिक रिपोर्ट की शक्ल में। इस पर इसमें क्या तफसील है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे सिंध के कल्चर डे के हवाले से। वो कल्चर डे जिसकी बुनियाद सिंध के किसी IG ने नहीं बल्कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मर्द आहिन, मर्द मोमिन रिफत मुख्तार राजा ने रखी थी पिछले साल, जिस पर मौजूदा IG और उनकी टीम को भी जो है अमल दरामद इस वक्त करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करना जी। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो एक क़यामत खेज़ रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर को जो हाई पावर बोर्ड होने जा रहा था, अब उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई कि इस इजलास को मुलतवी क्यों किया गया है। क्या साराइयाँ हैं। एक बड़ी क्यासराई तो यह है कि क्योंकि इस इजलास को जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड करते हैं, उन्हीं का ये सवाबिदीदी इख्तियार होता है कि किसे ग्रेड 22 दिया जाए और किसे ग्रेड 22 ना दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं गैर मुल्की दौरों की वजह से, मशरक़ वस्ता के दौरे पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इजलास की लीड नहीं कर सकेंगे, हेड नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये इजलास नहीं हो रहा है, कोई और उनकी जगह इजलास को लीड करने के मजाज नहीं है। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़राए बताते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल को। उनका ये कहना है कि इस इजलास पर जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त दबाव जो है वो सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन की जानिब से पड़ रहा है। वो सियासी तौर पर भी दबाव डाल रहे हैं और कुछ ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए भी दबाव डाल रहे हैं, और कुछ और जो उनके ताल्लुकात हैं शरीफ फैमिली से, उनके ज़रिए भी जो है वो गैर मामूली दबाव जो है वो इस वक्त इस इजलास पर उन्हीं की जानिब से डाले जाने की इत्तला मिली है, क्योंकि वो ख़ुद को इसमें बहुत बड़ा मुमकिन विक्टिम जो है वो ख्याल कर रहे हैं कि उन्हें उनके जायज़ हक से महरूम रखने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है। एक प्रीमियर एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट को जवाज़ बनाकर या फिर उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की शक्ल में उन्हें ये इत्तला मिली थी खुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक बाखबर ज़राए से कि भाई आपको जो है इसमें से आउट करके आपकी जगह जो है वो उस्मान अनवर को जो है ये ग्रेड 22 जो है वो प्लेट में केक की तरह से रखकर पेश किया जा रहा है उनके शानदार कारनामों के एवज़। ये उनको इत्तला मिली थी कि वो यानी कि 19 कॉमन के हैं और उन्हें नज़रअंदाज करके, उन्हें डेफर करके जो है उनका हक जो है वो यानी 23वें कॉमन के जो है वो इंतहाई जूनियर उस्मान अनवर को दिया जा रहा है, जिस पर उनका एहतजाज बनता है। इसी वजह से जो है वो 2-3 चक्कर लगा चुके थे इस्लामाबाद के, ताकि उनके साथ कुछ ज्यादती ना हो, उनके हक पर कोई डाका डालने की कोशिश ना करे। ये कहना है जराए का। इस वजह से जो है ये मुमकिना इजलास जो कि होने जा रहा था 4 दिसंबर को, अब उससे मुलतवी कर दिया गया है और अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ कि ये इजलास कब होने जा रहा है। ख्याल ये है कि ये 14 दिसंबर के बाद ही इजलास मुतवक्का है, 21 दिसंबर से पहले, क्योंकि 21 दिसंबर को जो है वो सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, जिसमें ग्रेड 90 से 20, 20 से 21 के उम्मीदवारों को जो है प्रमोट किया जाएगा। ये कहना है खुद
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے باخبر ذرائع کا۔ اگر اس ہائی پاور بورڈ کا اجلاس نہ ہوا خدا نخواستہ، یا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں غلام نبی میمن کو پرموٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر ٹائیں فش ہو جائے گا غلام نبی میمن کا گریڈ 22 کا حصول خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کا فہم و ادراک کسی اور سے زیادہ خود ان کو بھی ہے کہ اگر اب کے بار نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، کیونکہ پہلے یہ اجلاس جو ہے بہت ہی غیر معمولی تاخیر کے بعد ہو رہا ہے، 1.5-2 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ اگر اب نہ ہوا تو پھر یہ 2 سال تک اگر وہ انتظار نہیں کر سکیں گے، 25 میں جو ہے دسمبر 31 میں جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کا انہیں بھی پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو گریڈ 22 ہے یہ سٹنگ آئی جی کو ہی ملتا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنے روز تک وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے طور پر کام کرنے کے قابل رہیں گے، کیونکہ سب کے سب ان کے مخالف ہیں ماں سوائے سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے۔ تو یہ اب ان کے لیے جو ہے وہ ایک بقا کی جنگ ہے، بقا کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اگر بات درست ہے کہ ان کی غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، تو یقیناً پھر ان کا پلڑا باری ہے۔ جو اجلاس ملتوی کروا سکتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے حلق میں سے اپنا نوالا کھینچ کے بھی لا سکتا ہے، یعنی اپنے گریڈ 22 کو ہر حال میں پھر لے بھی سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اجلاس ہوا تو، نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ تو تھی خبر ہائی پاور بورڈ کے 4 دسمبر کے اجلاس کے ملتوی کیے جانے کی اندرونی کہانی۔ اب جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے ناظرین، وہ ہے خود گوڈ کی ڈسٹرکٹ کے وسطی جیون تھانی کی FIR 79/2024 جو کہ 16 اکتوبر 2024 کو درج ہوئی تھی، اور یہ وقوع اس سے 48 گھنٹے پہلے کا تھا، یعنی کہ 14 اکتوبر کا تھا، جس میں مدعی جو ہے وہ سابقہ MPA شہریار شر تھے۔ ان پر حملہ ہوا تھا پیس پروسیس کے بعد جب وہ نکلے تھے، خود اس وقت کے SSP حفیظ بگٹی سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے آنے کے جانے کی پوری مخبری ہو چکی تھی، اور مخبری کے نتیجے میں ان پر حملہ ہوا، جس میں ان کا ایک کزن ہلاک ہوا، اور ایک اور دوسرے شر قبیلے کے جو سردار تھے عمر خان شر، وہ بھی اس میں مارے گئے تھے، اور 8-10 بندے اس میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اور بعد میں یہ FIR جو درج ہوئی، اس میں تمام حملہ آور بدنام ترین ڈاکوؤں کی ولدیت اور ان کے استعمال میں جو اسلحہ تھا ان تک کی نشاندہی کر کے یہ FIR درج کر دی تھی۔ اب اس FIR کے بعد جب کچھ بھی نہ ہوا تو خود شہریار شر کی پچھلے دنوں جو ہے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی خود فیرویال تالپور صاحبہ سے، اور انہوں نے شکوہ کیا تھا، تحفظات تیار کیا کہ پولیس ان سے تعاون نہیں کری، بلکہ ان کے حملہ آوروں کو پولیس جو ہے وہ فیسیلیٹ کر رہی ہے، بشمول زیر حراست SHO رونتی شکور لاکھوں کے۔ یہ شکایت اس نے کی تھی، SSP پر الزامات عائد کیے تھے، خود گوڈکی کے SSP اور DIG سکھر پر، جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے وزیر داخلہ کے ذریعے جو ہے وہ گوڈکی کے SSP سمیع اللہ سومر کے کان کھینچے کہ ابھی اس میں آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہو، کیوں اس میں آپ پارٹی بن رہے ہو، ملزموں کو گرفتار کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کی تاریخ تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اور آج جو بہت بڑا دھماکہ اس میں ہوا وہ یہ ہے کہ وہ جو فرانزک رپورٹ تھی خود SHO شکور لاکھوں کی موبائل کی، جس میں ایک بہت بڑا پینڈورا باکس ہے شواہد کا، وہ شواہد جو کہ خود اسے ملزم بناتے ہیں، اس کے سرپرست DIG کو ملزم بنا رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو ان کے وائس میسیجز ہیں اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے ڈاکوؤں سے گفتگو کی، ان ڈاکوؤں سے جو حملہ آور تھے، حملے سے پہلے گفتگو ہوئی، حملے کے بعد گفتگو ہوئی، حملے سے پہلے ان کے اپنے DIG سے کیا بات ہوئی، حملے کے بعد کیا بات، سب کی سب جو ہے وہ اسی رپورٹ میں شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رپورٹ آ چکی ہے تو اب اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ کیا وہاں کی پولیس جو ہے وہ خود زیر حراست SHO کو بچانے کے لیے اس رپورٹ کو داخل دفتر کر سکے گی؟ کیونکہ اس کی ایک کاپی جو ہے خود فرانزک لیبارٹری والوں کے پاس ہے، اور اس رپورٹ کی کاپی جو ہے خود مدعی مقدمہ جو ہے شہریار شر کا جو ہے حاصل کرنا ان کا یہ قانونی حق ہے۔ اگر پولیس نے اس رپورٹ میں کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اصل کاپی جو ہے شہریار شر لاہور کی فرانزک لیبارٹری سے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھیں گے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد جو ہے اب پولیس کے پاس جو ہے کوئی بہانہ
باقی نہیں بچا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور خود زیر حراست ایس ایچ او شکور لاکھو کو جو ہے اس مقدمے میں چالان کرنے کے حوالے سے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پولیس کیا پینترا بدلتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر آئین اور قانون اور پولیس رولز کے مطابق کارروائی کرتی ہے، یا کہ وہ اپنے پیٹی بند بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ خود شہریار شر بھی جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں پولیس کی کارکردگی کو، پولیس کی چالاکیوں کو، پولیس کی مکاریوں کی، کہ پولیس اس میں کس قسم کی دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آخر میں بات کریں گے سندھ کلچر ڈے اور پولیس کے کردار کے حوالے سے، کہ گزشتہ دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن نے بھی کلچر ڈے بالآخر منا ہی لیا، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پولیس کے مختلف افسران جو ہے کس طریقے سے کلچر ڈے جو ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس کلچر ڈے کی بنیاد رکھنے کا سہرا جو ہے کسی اور کے سر نہیں، خود سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کے سر جاتا ہے۔ پچھلے سال جب انہوں نے اس کلچر ڈے کی منانے کی بنیاد رکھی یا شروعات کی، تو اس وقت انہی افسروں نے جو ہے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سندھ کا کلچر ڈے منانا سندھیوں کا کام ہے، وہ کہاں سے سندھ کا کلچر ڈے منانے کی اس وقت نقل کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بالآخر ان کے اس کلچر ڈے کو بہت اس کی پذیرائی ملی، تمام لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ آج تک سندھ پولیس نے پچھلے 71 برسوں میں یا 72-73 برسوں میں کبھی کلچر ڈے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ایسی نظیر نہیں، کوئی ایسی مثال نہیں۔ پہلا آئی جی ہے جن کا تعلق بھی سندھ سے نہیں ہے، پنجاب سے، اور انہوں نے جو ہے وہ کلچر ڈے منا کے سب کو لاجواب کر دیا اور اپنے سندھی ہونے کا جو ہے عملی طور پر ثبوت دے دیا، جس کے بعد جو ہے وہ کلچر ڈے کی بنیاد پڑ گئی۔ اور اب اس سال بھی جو ہے وہ کلچر ڈے منایا خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، سب کے سب جو ہے وہ کلچر ڈے یہ منا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جہاز ہوں، اللہ حافظ۔